बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टैलेंट न्यूज। मैं हूं मोहम्मद हसीब खान और मैं हूं तैयबा सत्तार। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। तलबा की मौजें खत्म, कोरोना के फैलाव में कमी के बाइस NCOC का बड़ा फैसला। 11 अक्टूबर से तालीमी इदारे मामूल के मुताबिक खोलने का ऐलान। कोरोना के बाइस तालीमी इदारों में 50% तलबा की क्लासेस हो रही हैं। पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज मनसूखी का फैसला इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को महंगा पड़ गया। आइन वॉटमोर ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक वॉटमोर के ओहदे की उम्र 5 साल थी, ताहम वो सिर्फ 10 माह ही इस ओहदे पर रहे। वॉटमोर दौरा पाकिस्तान की मनसूखी पर दबाव का शिकार थे। बरतानवी वजीर आजम भी उनके फैसले से नाराज थे। चेयरमैन PCB रमीज राजा ने बड़ा इंकशाफ कर दिया। कहते हैं न्यूजीलैंड से अच्छी खबर मिलने वाली है। वो दोबारा दौरा शेड्यूल करने की कोशिश कर रहे हैं। चेयरमैन PCB का कहना है कि टीम को भी क्रिकेट में लाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान ने कोरोना वबा के दौरान सबकी मदद की, लेकिन हमारी मदद को कोई नहीं आया। दुनिया के मुकाबले में पाकिस्तान की सिक्योरिटी बेहतरीन है। इतना संगीन खतरा नहीं था जिस पर न्यूजीलैंड ने दौरा मंसूख किया। उनका मजीद कहना था, वेस्ट इंडीज के दौरे पाकिस्तान के लिए पुरुम्मीद हैं। बलोचिस्तान में जलजले से जाँ बहक अफराद की तादाद 20 हो गई। ताहाल बड़ी तादाद में लोगों के मलबे तले दबे जाने की इतलात। रेस्क्यू एहलकार और पाक फौज के जवान इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। अब तक 300 से ज्यादा जख्मियों को अस्पताल पहुंचाया जा चुका है। सूबे भर के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। जख्मियों को हेलीकॉप्टर के जरिए करीबी अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया। पांच 5.9 शिद्दत के जलजले ने बलोचिस्तान को हिलाकर रख दिया। जलजला रात 3:02 पर आया। घरों में सोए लोगों पर कयामत टूट पड़ी। सबसे ज्यादा नुकसान सिब्बी की तहसील हरनाई में हुआ, जहां सैकड़ों मकान पलक झपकते ही जमीन बोस हो गए। जलजले का मरकज हरनाई और गहराई 15 किलोमीटर थी। करीबी पहाड़ पर वाक़े काटले की कानों में फंसे कारकुनों को बाहिफाजत निकाल लिया गया। वजीर दाखिला बलोचिस्तान जिया लांगू कहते हैं, जलजले और लैंडस्लाइडिंग से मुतासरा आधे रास्ते खोले जा चुके हैं। मुतासरा इलाकों में मशीनरी और रेस्क्यू टीमें पहुंचने में वक्त लग रहा है। जलजले से सरकारी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। हरनाई जलजला, वजीर आजम और सियासी शख्सियात का जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। इमरान खान ने जलजले में होने वाले नुकसानात की तफसीलात तलब कर ली। शहबाज शरीफ कहते हैं, विफाकी हुकूमत जलजला मुतासरीन के लिए इमदादी कार्रवाइयों में कायदाना किरदार अदा करे। बिलावल भुट्टो ने कहा, हुकूमत इमदादी सरगर्मियों के लिए ठोस इकदामात उठाए। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को मुआवजा अदा करे। मरियम नवाज शरीफ जो हैं वो बड़े खूनी किस्म के बयानात दे रही हैं फौज के खिलाफ, और ये बड़ी सितम ज़रीफी है कि इस मुल्क की वो फौज जिन्होंने 86,000 जानों की कुर्बानियां दी, लाख से ज्यादा लोग जख्मी हुए, और सबसे पहले आम आदमी की इमदाद के लिए पहुंचते हैं, क्योंकि फौज जमहूरियत के साथ खड़ी है। इसलिए उसके खिलाफ गैर जिम्मेदाराना जबान इस्तेमाल करके वो अपने लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं। जल्द या बदेर उनको इन मसाइल से गुजरना पड़ेगा, और आज ये जहां खड़े हैं इसकी वजह भी मोहतरमा है, और कल जो यहां सियासत से फारिग होंगे उसकी जिम्मेदारी भी इन पर आएगी। वजीर दाखिला शेख रशीद के नून लीग पर फिर वार। कहते हैं, शहबाज शरीफ जो मुफाहमत की बात करते हैं, मरियम उस पर झाड़ू फेर देती हैं। वो फौज के खिलाफ बड़े खूनी किस्म के बयान दे रहे हैं। नून लीग जहां खड़ी है उसकी जिम्मेदारी भी मरियम नवाज पर आयद होती है। वजीर दाखिला का कहना था, पिंडोरा लीक्स में जो भी मुजरिम करार पाया वो सजा का मुस्तहिक होगा। जाली एंट्रियों की वजह से कोरोना वैक्सीनेशन को मंसूबाबंदी के तहत बदनाम किया जा रहा है। अपोजिशन की चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के मामले पर हुकूमत पर कड़ी तनकीद।
لیگی رہنما شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں ثابت ہو گیا چیئرمین نیب صرف عمران خان کی نوکری کرتے ہیں۔ نیب آرڈیننس میں حکومت نے خود کو NRO جاری کیا، چیئرمین نیب کو حکومتی کرپشن نظر نہیں آتی۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں سلیکٹڈ حکومت اپوزیشن اور اس کے خاندان کو مسلسل نشانہ بنائے رکھنا چاہتی ہے۔ پینڈورا پیپرز کے بعد خاص طور پر حکومت خود کو احتساب سے بچانے میں جٹ گئی ہے۔ فاروق حبیب نے نیب آرڈیننس پر تنقید کرنے والوں سے معافی کا مطالبہ کر دیا۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر مملکت کا کہنا تھا لوٹ مار نون لیگ کی قیادت کا محبوب مشغلہ رہا۔ اپوزیشن کی 34 ٹھیکوں میں NRO تھا۔ اپوزیشن نیب کو ناکام ادارہ بنانا چاہتے ہیں۔ فاروق حبیب نے مزید کہا شہباز شریف پر 7 ارب روپے کا TTs کا کیس ہے، دونوں بیٹوں پر بھی نیب کیسز موجود ہیں۔ ایسی نکمی اپوزیشن کبھی نہیں دیکھی۔ آرڈیننس لانا غیر مناسب ہے، اسمبلیوں سے قانون سازی ہونی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی احتساب عدالت پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو، کہا قانون سازی کرنی ہے تو مہنگائی کے خلاف کریں۔ سب سے محترم ادارے پارلیمنٹ کو بائی پاس نہیں کیا جانا چاہیے۔ انتخابات جلد ہوں یا وقت پر عمران خان کہیں نظر نہیں آتے۔ وزیر اعظم عمران خان سے میری وابستگی کسی وزارت یا عہدے کی محتاج نہیں، فیاض الحسن چوہان کا دعویٰ۔ کہتے ہیں میری پوری توجہ محکمہ جیل خانہ جات کو بہتر بنانے کی طرف ہوگی۔ آئندہ چند ماہ میں قیدیوں اور جیل ملازمین کی فلاح کے منصوبے شروع کیے جائیں گے۔ فیاض الحسن چوہان نے مزید کہا پنجاب حکومت کا دفاع اور اپوزیشن کو آڑے ہاتھوں لیتا رہوں گا۔ کاروباری حضرات کے لیے خوشخبری، مائی گلو پرائیویٹ لمیٹڈ لین دین کا نظام آسان بنانے کے لیے ایپلیکیشن لانچ کرے گی۔ میزان بینک اور مائی گلو لمیٹڈ کے درمیان معاہدہ طے پا گیا۔ مائی گلو کے ڈائریکٹر کیسر بریار اور ڈپٹی CEO میزان بینک عارف اسلام نے معاہدے پر دستخط کیے۔ وفاقی اداروں کے برطرف ملازمین کا سپریم کورٹ لاہور رجسٹری کے باہر احتجاج، پولیس رکاوٹیں توڑ کر سپریم کورٹ کے مرکزی دروازے تک جا پہنچے، سینکڑوں ملازمین کی بحالی کے حق میں نعرے۔ ملک کے 3 بڑے شہروں میں آتش زدگی کے بڑے واقعات، کراچی کی ٹائر فیکٹری میں خوفناک آگ بھڑک اٹھی، 10 افراد بے ہوش ہو گئے، طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل۔ ملتان میں کاٹن کے گودام میں آگ لگ گئی، کئی من کپاس راکھ ہو گئی۔ سیالکوٹ کی فوم فیکٹری آتش زدگی سے تباہ، ریسکیو حکام کے مطابق آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی۔ لاہور کے علاقے ہربنس پورہ میں فلمی انداز میں پولیس مقابلہ، ایک ڈاکو مارا گیا، 2 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے۔ پولیس اہلکار چوری کے موبائل کی برآمدگی کے لیے موبائل شاپ گئے تو اصلی ڈاکو اندر آ گئے۔ پولیس کو دیکھ کر ڈاکو نے گولیاں چلا دی، جوابی فائرنگ سے ایک ڈاکو ہلاک، 2 فرار ہو گئے۔ نور مقدم قتل کیس میں عدالت نے ملزمان پر فرد جرم عائد کرنے کے لیے 14 اکتوبر کی تاریخ مقرر کر دی۔ ملزم ظاہر جعفر نے معافی مانگتے ہوئے روسٹرم پر بات کرنے کی اجازت طلب کی، جسے جج نے مسترد کر دیا۔ عدالت نے ملزمان کی ڈیجیٹل ثبوت کی کاپی مہیا کرنے سے متعلق درخواست بھی خارج کر دی۔ ملک بھر میں کورونا سے مزید 46 افراد جاں بحق، اموات کی مجموعی تعداد 28,032 ہو گئی۔ NCOC کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں 1,453 افراد میں وائرس کی تصدیق، کورونا مثبت کیسز کی شرح 2.82% ریکارڈ کی گئی۔ پنجاب میں اسموک کی روک تھام کے لیے فصلوں کی باقیات اور کچرا جلانے پر پابندی، دفعہ 144 نافذ، نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ حکومت پنجاب کا پابندی کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا عندیہ۔ پاکستان اور سعودی عرب کی مشترکہ بحری مشق نصیب البحر 13 جاری، مشقوں میں میزائل فائرنگ کا بھی مظاہرہ۔ رائل سعودی ایئر فورس کے F-15 طیاروں نے پہلی بار شرکت کی۔
ترجمان پاک بحریہ کے مطابق مشترکہ مشقیں دفاعی تعلقات کے فروغ اور بحریہ خطرات سے مل کر نبرد ازمہ ہونے کے عزم کا اظہار ہے۔ ویلکم بیک۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے کوئٹہ زلزلے کے حوالے سے۔ کوئٹہ، سبی، ہرنائی سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں شدید زلزلے کے باعث 20 افراد جاں بحق جبکہ 300 سے زائد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں بچوں کی تعداد زیادہ بتائی جاتی ہے۔ زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پاک آرمی کی ٹیمیں متاثرہ علاقوں میں مدد کے لیے پہنچ گئیں۔ تفصیل اس خصوصی رپورٹ میں۔ گزشتہ رات 12:12 پر بلوچستان کے ضلع بارخان اور گردونواں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ کوئٹہ، سبی، ہرنائی سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں رات گئے شدید زلزلے کے باعث 20 افراد جاں بحق ہوئے جبکہ 300 سے زائد افراد زخمی ہو گئے۔ زلزلے سے متاثرہ شدید زخمیوں کو کوئٹہ منتقلی کے لیے ہیلی کاپٹر آپریشن جاری ہے۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت 5.9 اور گہرائی 15 کلومیٹر زیر زمین تھی جبکہ اس کا مرکز ہرنائی کے قریب تھا۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے لوگوں کو متاثرہ گھروں میں نہ جانے کی ہدایت کی گئی ہے کیونکہ ہرنائی کا 70% حصہ زلزلے سے متاثر ہوا ہے۔ وزیر داخلہ بلوچستان ضیاء لانگو کا کہنا ہے کہ زلزلے کے بعد ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی اور ضلع انتظامیہ الرٹ ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ چیئرمین NDMA نے ہر طرح کے تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے جبکہ ہلال احمر بلوچستان کی ٹیم بھی زلزلہ متاثرین کی مدد کے لیے موجود ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورس کے جوان زلزلے سے متاثرہ علاقے ہرنائی پہنچ گئے ہیں۔ زلزلے سے متاثرہ آبادی کے لیے ضروری خوراک اور عارضی پناہ گاہیں فراہم کر دی گئی ہیں۔ ISPR کا کہنا ہے کہ آرمی کے ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل اسٹاف ضروری ادویات کے ساتھ سول انتظامیہ کی مدد کر رہے ہیں۔ 9 شدید زخمیوں کو پاک فوج کے ایوییشن ہیلی کاپٹر پر کوئٹہ پہنچا دیا گیا۔ شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق IGFC بلوچستان اور نقصان کے تخمینے کے لیے ہرنائی پہنچ گئے جبکہ اربن ریسرچ اور ریسکیو ٹیم بھی راولپنڈی سے متاثرہ علاقے میں پہنچ گئی ہے۔ رات 3:01 پہ زلزلے کے شدید جھٹکے آئے۔ جیسے جھٹکے آئے تو گھر ہمارا سارا گر گیا، بچے عورتیں سارے ملبے تلے نیچے دب گئے۔ اذانوں تک ہم لوگ 3 بجے سے لے کر صبح تک بیٹھے رہے، یہ جھٹکے آتے رہے۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان امدادی کاموں کا جائزہ لینے کے لیے ہرنائی پہنچ گئے ہیں۔ صوبائی وزراء انجینئر زمرک خان اچکزئی، حاجی محمد خان تور اتمان کھیل اور مٹھا خان کاکڑ وزیر اعلیٰ کے ہمراہ ہیں جبکہ ڈپٹی کمشنر ہرنائی سہیل ہاشمی کا کہنا ہے کہ جن کے گھر تباہ ہوئے ہیں ان کو نئے مقامات پر منتقل کرنے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ رات 3:02 پہ آیا زلزلہ، بہت سیویئر شاکس تھے اور اسی سے ہمیں آئیڈیا ہو گیا کہ کیجولٹیز اور نقصان کا اندیشہ ہے تو فوراً رش کیا ہم نے ہاسپٹل۔ میڈیکل ٹیمز وہاں پہ بر وقت پہنچ گئیں اور آلموسٹ کوئی 3:15 بجے سے ہم نے ریسکیو اور ریلیف کا ہم نے کام سٹارٹ کر دیا۔ ڈی سی کا کہنا تھا کہ زلزلے سے زیادہ متاثر بچے اور عمر رسیدہ افراد ہیں۔ زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں PDMA کی امدادی سامان سے بھری 12 گاڑیاں ہرنائی پہنچ گئی ہیں۔ امدادی سامان میں ٹینٹ، کمبل، پانی، گیس سلنڈر، خشک راشن، مچھردانیاں، واٹر کولر، ایمرجنسی لائٹس، میڈیکل کٹس شامل ہیں۔ اور بات کریں گے شہر قائد کراچی کی۔ کراچی کے شہریوں کے لیے ایک بڑی خوشخبری، سندھ حکومت کی جانب سے تفریحی مقامات کی ترقی کے اقدامات شروع کر دیے گئے۔ ہاکس بے ساحل پر واٹر سپورٹس شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ تفصیل دیکھیے اس رپورٹ میں۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی مشیر قانون و ترجمان سندھ حکومت بیرسٹر مرتضی وہاب نے منوڑا ساحل کا دورہ کیا اور ساحل کو عوام کی تفریح کے لیے مزید بہتر بنانے کے لیے مختلف مقامات کا جائزہ لیا۔ تفریح کے لیے آنے والوں کو زیادہ سے زیادہ سہولتوں کی فراہمی کے تیزی سے اقدامات کرنے کی ہدایت بھی جاری کر دی۔ دورے کے موقع پر مرتضی وہاب کا کہنا تھا کہ حکومت سندھ منوڑا ساحل کو عوام کے لیے خوبصورت بنا رہی ہے۔ اس کے اسٹرکچر کو اس طرح ڈیزائن کیا جا رہا ہے کہ عوام یہاں آسانی کے ساتھ سمندری مناظر سے لطف اندوز ہو سکیں۔ سمندر سے محبت کرنے والے یہاں آئیں اور خوشگوار فضا میں اپنے بہترین لمحات گزاریں۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب نے کہا کہ یہاں شہریوں کے بیٹھنے کے لیے کنوپی طرز کی کرسیاں بھی لگائی جا رہی ہیں تاکہ ساحل پر آنے والی فیملیز محفوظ ماحول میں لطف اندوز ہو سکیں۔ اس وقت ہم منوڑا آئلینڈ پر کھڑے ہیں۔ یہ سندھ حکومت ایک پرومیناد ڈیولپ کر رہی ہے کراچی کی عوام کے لیے،
ताकि जो बीच लवर्स हैं, हमारी फैमिलीज़ हैं, वो आएँ और बीच को एंजॉय करें। मेरे दाएं हाथ पे आप खूबसूरत मनोरा बीच का मंजर देख सकते हैं और मेरे पीछे आप ये सारा स्ट्रक्चर देख सकते हैं। सारी डेवलपमेंट जो है ये अभी सिंध हुकूमत ने कराई है ताकि कराची के शहरी जो कि समंदर से मोहब्बत करते हैं वो यहाँ पर आएँ, और ये तमाम हमने इस तरह के लोगों की फैमिली की प्राइवेसी के लिए भी हमने यहाँ पर कियोस्क और कंटेनर्स बनाए ताकि लोग आराम से बैठकर जगह को एंजॉय भी कर सकें। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने ऐलान किया कि मनोड़ा साहिल पर आने वालों के लिए फूड कोर्ट भी तामीर किया जा रहा है, जहां निजी शोबे के ताउन से साहिल पर वाटर स्पोर्ट का आगाज किया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तजा वहाब ने साहिल पर दीगर इंतजामात का जायजा लेते हुए कहा कि माजी में वाटर स्पोर्ट को नजरअंदाज किया गया था। अब सिंध हुकूमत के तहत अहसन इकदामात के जरिए समुंदर के साहिल से इस्तेफादा करेंगे ताकि शहरियों को एक सेहतमंद तफरी मैसर हो सके। उनका कहना था कि इस मकसद के लिए जेट बोट्स हायर कर ली गई हैं। वाटर स्पोर्ट मंसूबे की सॉफ्ट ओपनिंग अगले 3 हफ्ते में कर दी जाएगी, जबकि हॉक्स पे आने वाली सड़कों की मुरम्मत और नई सड़कें भी तामीर कर दी गई हैं। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की टैलेंट न्यूज के स्टूडियो से। फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैलेंट न्यूज।